اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص طرح کی معلومات لے کر آئے ہیں، جو کہ رزق حاصل کرنے کے حوالے سے ہے، دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور ہر طریقے سے تنگ دستی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، رزق ایسی نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا اختیار رب کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو پاک روزی عطا فرماتا ہے، اور اس رزق میں برکت اور ترقی بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن انسانوں کا معمول یہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالی نے کر رکھا ہے۔ تو رب کائنات ہماری تقدیر میں لکھا ہوا دانا پانی ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن بہت سے لوگ توکل اور بے یقینی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، اور بعض اوقات لالچ کا شکار ہو کر ناجائز اور حرام طریقے سے رزق لے کر آتے ہیں، اور حلال رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حلال رزق کمانے اور کاروبار کرنے کا پورا مکمل طریقہ بتایا ہے، اس کا اصول بتایا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات حقیقت ہے۔ ہم اسلام کے طریقے کے مطابق ملازمت کاروبار کرتے ہیں، تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم اسلام کے خلاف جا کر رزق کمانا شروع کر دیتے ہیں تو رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور رزق میں بے برکتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کے پیچھے نہ جائیں، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اس کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جائیں، جو رزق عطا کرنے والا ہے، جو پتھر میں موجود مخلوق کو بھی رزق عطا کرتا ہے، جو سمندر میں موجود بڑی سے بڑی مچھلی کو رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو رزق کیسے عطا نہیں کر سکتا، جن بندوں سے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں، رات دیر تک جاگتے رہنا اور صبح دیر سے اٹھنا، یہ خراب عادت ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ آپ اگر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، تو اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو رات میں جلدی سونا ہوگا اور صبح کو جلدی اٹھنا ہوگا، تاکہ آپ صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور پھر یہ عمل کر سکیں۔ اگر آپ نے ایسا معمول بنا لیا تو اس عمل سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اسے اپنے ذہن میں ضرور بٹھا لیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں لمبی عمر ملے، ان کی عمر میں برکت ہو، ان کی زندگی لمبی ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ رات میں جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی اٹھیں۔ پھر اس کی برکت سے آپ لمبی مدت تک جوان نظر آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا فرمان ہے، جس گھر میں رشتہ داروں کے لیے دروازہ بند ہو جائے، اور جس گھر کے لوگ دیر رات تک جگیں اور صبح کو دیر تک اٹھنے کا رواج بنا لیں، تو وہاں پر رزق کی تنگی کو اور بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کو صبح کے وقت کرنا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو صبح کی نماز کے بارے میں اور اس عمل کے بارے میں کچھ فضیلت بتا رہے ہیں۔ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز نماز فجر ہے۔ جب اسے پڑھ کر کوئی نمازی اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، جب کوئی مسلمان اس نماز کو پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں بھی لے آتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں کی جماعت میں وہ حاضر ہوگا، اور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کے لیے اگر انہیں گھٹنوں کے بل کر ہی چل کر کیوں نہ آنا پڑے، اگر ایک مسلمان جان جائے کہ ان دونوں نمازوں کا کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بھی مسجد تک آئے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو جو سب سے پہلی بات بتائی گئی ہے کہ صبح کو جلدی اٹھنا ہے اور رات میں جلدی سے سونا ہے، اور آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کو آپ باجماعت ادا کریں۔ جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں تو اگر آپ باہر ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں کے لیے نکل جائیں، نہیں تو پھر مسجد میں بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھ لیں، یا پھر 2 تسبیح پڑھیں، 3 تسبیح پڑھیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنی تسبیح پڑھ لیں۔ آپ کو اللہ الصمد کی 1 تسبیح یا پھر 2 تسبیح پڑھ لینی ہے، جتنا آپ کو پڑھنے میں آسانی محسوس ہو آپ پڑھ لیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس وقت باوضو رہیں، بس آپ اس کا ورد کرتے رہیں اور دل ہی دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کر دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے۔ یا آپ کو اپنے دل ہی دل میں خیال رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتیں جانتے ہوئے ان پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اس شخص کو اتنا رزق اور دولت عطا فرما دے گا کہ اس شخص کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ اس عمل کو صبح کے وقت لازمی کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فجر کے وقت سونے والوں کی قسمت میں کیا لکھا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیر تک سونے والے لوگوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کی قسمت میں کیا لکھا جاتا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو انسان سورج نکلنے کے بعد بھی سوتا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام میں سخت ناپسند قرار دیا گیا ہے، تو دوپہر کے علاوہ کسی اور وقت میں نہ سویا کرو، جسے قیل اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ دوپہر کے وقت میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیل اللہ وہ نہیں کہ جس میں انسان دوپہر میں خوب پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، قیل اللہ وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس اس نیت سے تھوڑی دیر آرام کرنا کہ باقی کا دن اچھے سے گزرے اور دن کے باقی حصے میں آپ کے کام آسانی سے ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کھانا کھانے کے بعد ترنت نہ سویا کریں کہ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں تو یہ بات اتنی گہرائی تک پہنچتی ہے کہ ڈاکٹر کا بھی کہنا ہے کہ اگر انسان کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، صبح سویرے دیر تک سونے سے اس کی قسمت میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے وقت دیر تک سوتا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کرتا ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جاتا ہے، تو فرشتے جب ان کے مقدر کا رزق لے کر آتے ہیں اور ہر انسان کو وہ رزق بانٹ دیا جاتا ہے، لیکن جو شخص فجر کے وقت یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا پھر اس وقت سوئے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ فرشتے ان کے حق کا جو رزق ہوتا ہے اسے واپس لے کر آسمان میں چلے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ انسان اٹھتا ہے اور رزق کی تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود ان لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ ایسے تنگ دست لوگ کب اٹھتے ہیں، تو ان سے یہ بات ضرور پکی ہوگی کہ وہ صبح کو دیر سے اٹھتے ہوں گے
اور وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل رہتا ہے صبح میں جلدی اٹھنا، تو ایسے لوگوں پر رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صبح کو اٹھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، اور اس طریقے سے آپ اپنے دن کی شروعات کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں ہوں گی اور آپ کا دن بھی کتنی خوشی سے بیتے گا، آپ خود دیکھ کر حیران رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پسند آئی ویڈیو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔